ہمارے سیگمنٹ کی, ہماری اس ٹرانسمیشن کی جان, ہماری شان یہاں پر موجود ہے. ہمارے چار علماء کرام, السلام علیکم. مفتی فضل سبحان صاحب, مفتی عمران خان صاحب, علامہ کمیل مہدوی صاحب, علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب, چاروں موجود ہیں. کل جہاں پہ ڈسکشن رکی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مہدوی صاحب نے جہاں پر وہ پوائنٹ چھوڑا تھا وہ تھا خلا والا معاملہ. تو جب خلا پہ ہم نے بات شروع کی تو ایک پوائنٹ اینڈ میں انہوں نے کہا, میں نے کہا اس پہ تو دوبارہ بات کرنی پڑے گی, وہ یہ تھا کہ بہت ساری ریزنز ہیں جس کے بیس پر خلا لی جا سکتی ہے. لیکن مہدوی صاحب نے کہا کہ ان کے ہاں کس طرح سے ہوتا ہے, وہ باقاعدہ کچھ چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اور ایک پراپر طریقے سے جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے خلا ہوتی ہے. پھر اس جانب سے بھی جو ڈیٹیلز تھی وہ سامنے آئی. لیکن ایک بات جو مہدوی صاحب نے کہی وہ یہ کہ اگر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس بات کی ناراضگی میں یا اس کو سبب بنا کر خلا نہیں لی جا سکتی. تو ایک سوال اور پھر اس کی کنٹینیوٹی میں سب سے بات کریں گے. مہدوی صاحب, اگر شادی سے پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں خلا لے لوں گی, تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چونکہ کل آپ فوراً بریک پر جا رہی تھی اس لیے پوری تفصیل سے بات آ نہیں سکی, فقط آخری مومنٹس میں. اب اللہ جانے کہ مستورات اس بات پہ خوش ہوں گی, ناراض ہوں گی, جو ہوں گی, لیکن جو بات حقیقت ہے وہ ہے کہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حق دیا ہے دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کا, ان تمام شرائط کے ساتھ کہ اگر تم عدل نہ کر سکو پھر ایک ہی ازدواج کرنا. اور اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر ازدواج کے موقع پر خاتون عقد میں یہ شرط کر لے کہ آپ جب تک میرے ازدواج میں ہیں اس وقت تک دوسری شادی آپ نہیں کریں گے, اور مرد اس کو قبول کر لے, تو یہ عقد اسی شرط پر ہو رہا ہے. اچھا, یعنی اسی بیس پر ہو رہا ہے اب یہ. تو ایسی صورت میں پھر اس مرد پر اس شرط کی پابندی کرنا لازم ہے, اور وہ گویا اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو عہد شکنی کر رہا ہے, کیونکہ وہ پہلے عہد کر چکا ہے اور اسی عہد پر وہ عقد کر رہا ہے اس خاتون سے. تو یہ ایک معاملہ استثناء ہے. دوسرا یہ کہ فرض کی یہ عہد نہ بھی ہوا ہو لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی اور خاتون کو برا لگا, جیسے کہ تقریباً شاید 90% معاملات میں ایسا ہوتا ہو کہ برا لگا, اب وہ خلا لینا چاہیں تو وہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں. اب بھی کوڈ زبردستی جاری نہیں کر سکتی فقہ جعفریہ کے مطابق, یعنی یہ کہ اگر مرد نہیں چاہ رہا, چونکہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا, اس نے اپنا ایک حق استعمال کیا ہے, یہ سب اسی مفروضے پر ہے کہ وہ اپنی پہلی زوجہ کا حق ادا کر رہے ہیں, کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے, کوئی ابیوز نہیں ہے, نہ نفقہ بھی دے رہے ہیں. تو اب وہ ریکویسٹ پھر بھی کر سکتی ہے خاتون کہ نہیں, آپ نے چونکہ دوسری شادی کر لی ہے تو میں خلا چاہتی ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دیں, اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ایسی صورت میں وہ خلا اس طرح سے کہ کچھ مال بخش دیں, یعنی مہر معاف کر دیں اپنا, یا کوئی اور اپنا مال انہیں دے دیں, اس کے بعد خلا جاری کروا دیں, تو یہ ہو سکتا ہے. یہ طلاق ولائی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی کے ساتھ قاضی ان کی جانب سے جاری کر دیں بغیر شوہر کی اجازت. پھر اگین وہی بات ہے, جو سسٹم جو ہے وہ خراب ہے, اس کی خامیوں کو پھر نہ استعمال کریں. عمران خان صاحب, یہی والا معاملہ. اور ساتھ میں جیسے انہوں نے کہا, پھر آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو رکھیے گا, لیکن اگر یہ نکاح سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن بعد میں یہ وعدہ لے لیا گیا تو پھر کیا صورتحال رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں کل اپنی بات عرض نہیں کر سکا تھا تو میں تھوڑا سا وہ عرض کر دوں پھر یہاں آتے ہیں. دیکھیں, خلا کے حوالے سے چند ایک اصولی باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ کچھ معاشرتی پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بات تو تمام علماء کی طرف سے آ گئی کہ اگر خاتون کے ساتھ کوئی ایبیوز ہو رہا ہے, یا ان کے نان نفقے میں کمی کی جا رہی ہے, ان کا حق مارا جا رہا ہے, یا ان کی جو شرعی ضروریات ہیں وہ کسی بھی طور کے اوپر ہوں, جسمانی ہوں یا کسی اور اعتبار کی ہوں, وہ پوری نہیں ہو رہی, تو وہ خلا کا حق استعمال کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا اور پھر مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی, وہ یہ تھی کہ بھئی ایک خاتون, جیسے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے کہ ان کی زوجہ نے آ کر یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول, میں ان کی تقویٰ پرہیزگاری کسی چیز پر اعتراض نہیں کر رہی, لیکن میرا قلبی ملان ان کی طرف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خلا کا حق دیا اور جس کو انہوں نے استعمال کیا. اب پوائنٹ یہ بنا کہ جناب علی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر خاتون کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر شادی کے بعد ان کو اپنا شوہر پسند نہیں آیا تو وہ اس بیس پر خلا لے سکتی ہیں. دیکھیں, اب اس سے ایک بہت بڑا سوشل ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹری چلی جس کے اندر یہ بات کی گئی کہ اس پاکستان کے اندر, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں اور نہایت ہی شرمسار ہو کر عرض کر رہا ہوں, اس پاکستان کے اندر 78% ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہیں. آپ ذرا فگر کاؤنٹ کریں, 78% ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہے ہیں, اور این جی او نے اس پہ پوری تحقیق کی اور اپنی رپورٹس جو ہیں اس کو ایشو کیا ہے. اب ذرا آپ سوچیں, اگر اس بنیاد کے اوپر ہم اجازت دے دیں خواتین کو خلا لینے کی تو 78% خاندان بالکل تباہ ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو میں عورتوں کی ریپرزنٹیشن میں، لیکن ایک اور بات بھی ہے، صرف مردوں کی طرف سے ایکسٹرا میرٹل افیئرز نہیں ہیں جی، عورتوں کی طرف سے بھی دیکھیں ایکسٹرا میرٹل افیئر مرد کی طرف سے تنہا تو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا جب تک فریق مخالف اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، پھر تو فریقین ہوں گے نا دونوں کی طرف. اب ذرا آپ اس کنڈیشن میں سوچیں، اگر ہم یہ اجازت دیں کہ جناب مجھے یہ پسند نہیں آ رہا میں اس لیے خلا لے رہی ہوں، وہ کہتی ہے مجھے یہ پسند نہیں آ رہا میں اس لیے خلا لیتی ہوں، تو یہ تو ایک بھونچال معاشرے کے اندر کھڑا ہو جائے گا. جی، اور لامحدود یہ سلسلہ ہے، ایک ہفتے کے بعد دوسرا پسند نہیں آئے گا، تیسرے ہفتے کے بعد چوتھا پسند نہیں آئے گا، تو بس ہم کیا خلائیں کراتے رہیں گے. اس بنیاد پر ہونا یہ چاہیے کہ نکاح سے پہلے، اسی لیے یہ بات ہوتی ہے کہ بالغ لڑکی بالغ مرد ان دونوں سے اجازت لی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے. آپ اس وقت اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیں بھئی یہ مجھے خوبصورت لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، اس کا پروفیشن مجھے پسند ہے یا نہیں ہے، اس کی شخصیت میرے لیے اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے. آپ سے اسی لیے پوچھا جاتا ہے. آپ نے جتنے جھگڑے کرنے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس وقت کر لیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں نہیں کروں گی. لیکن جب آپ ایک بندھن میں بندھ گئے پھر اس کی آپ پاسداری کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال اشیاء میں سب سے بری چیز وہ طلاق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ بدترین عمل ہے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں کہ جی خواتین کے پاس رائٹ ہے اس کو یوز کریں. پھر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی تو خواتین کو شریعت کے اندر اسی طرح طلاق کا حق دے دیا جاتا جس طرح مرد کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا. یہ بڑی ایکسٹریم سچویشن ہے کہ اس کے اندر اب آپ کو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اب آپ اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ اس کی شرعی ضروریات پوری کرنے پہ بالکل راضی نہیں ہے، قلبی میلان ہی نہیں ہے، پھر جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، تو بھئی اب اتنا لڑنا ہے تو اس سے بہتر یار آپ سیپریٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اس کو ایک تفریح کی چیز بنا لیں، آج اس سے خلا پرسوں سے خلا ترسوں سے خلا، تو دین مذاق بن جائے گا. یہ ہو گئی ایک بات. اب جو مہدوی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے اور آپ نے اس پہ سوال پوچھا، اس میں اصولی بات تو یہی ہے کہ یہ مرد کا حق ہے وہ 4 نکاح کرے، وہ اس کو نہیں ایکسرسائز کرتا یہ الگ بات ہے، ہمارے معاشرے کا ایشو ہے. تو اگر شروع میں کوئی قید نہیں لگائی گئی اور مرد بعد میں نکاح کر لیتا ہے تو اس بیس پر طلاق یا خلا نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ وہ اس کا نان نفقہ اور ضروریات کو پورا کر رہا ہو. ہمارے مردوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کہ جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو یہ بالکل ڈفرینٹ سچویشن ہے، اس میں الگ بات ہو جائے گی. اور آخری بات سر، آخری بات اس کے اندر میں یہ کر دوں، آپ نے کہا کہ اگر وہ بعد کے اندر یہ شرط رکھتے، یعنی پہلے نکاح کے ٹائم تو نہیں لکھوایا، خاتون نے بعد میں یہ شرط رکھی دیکھو اگر تم نے یہ کیا تو پھر میں تم سے خلا لے لوں گی، اور مرد نے شرط مان لی تو پھر وہ اس کی پابندی کرے گا. اگر وہ اس صورت میں کہیں اور نکاح کرتا ہے، تحریر بے شک نہ ہو، یہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر یہ ہو گئی تو اس پر اللہ گواہ ہے وہ اس کو پابندی کرتے ہوئے. بہت اچھا کلیئر ہو گیا پوائنٹ آف ویو. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جان سے بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ کراچی میں جو ہے وہ اسٹریٹ ڈاگ کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے پیچھے لگ رہے ہیں، کسی بچے کو کاٹ رہے ہیں، مطلب نقصان پہنچا رہے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں پہ جو ہے بھونک رہے ہیں. تو جو لوگ زہر دے کے ان کو مار دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہے یا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں بتائیں. اسٹریٹ ڈاگس کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، بعض اوقات بچوں کو کاٹ لیتے ہیں تو ان کو جو انجیکشن لگا کر یہاں لوگ مار رہے ہیں یا زہر دے کے مار دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ فضل سبحان صاحب. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں فضل سبحان صاحب؟ دیکھا ان کی طرف تھا، اشارہ میری طرف. پہلے عامر عبداللہ صاحب بولتے ہیں. آپ کے بعد اچھا جواب ہے تو آپ دے دیجیے. مجھے لگ رہا ہے جو شادی والا ٹاپک تھا فضل سبحان صاحب اس میں کھو گئے کہیں. کوئی پوائنٹ ہے تو میرے خیال سے فضل بھائی کے فضل سبحان صاحب جو ہے نا وہ اصل میں خلا کے حوالے سے دلائل اپنے پاس جمع کر رہے تھے کہ اب مزید مجھ سے سوال ہو جائے گا یہ، تو وہ اسی حالت مراقبہ میں تھے. آپ نے جو ہے نا اچانک خلا و طلاق سے جو ہے نا وہ دوبارہ کی طرف لے گئے آپ معاملات. اچھا یہ لائیو کال پہ تھے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جو کل بچی نے سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ میری شادی ہوئی تھی، میں نے خلا لی اور 4 مہینے سے گزر گئے ہیں، تو کیا اب میں عدت کروں گی؟ خلا لیے ہوئے بھی 4 مہینے گزر گئے. تو ہم میں سے کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. مجھے رات کو یہ ریکال ہوا. تو بھائی آپ نے عدت گزار لی ہے، اور اگر آپ کے پاس قانونی دستاویزات مکمل ہو چکی ہیں جو کہ ہمارے ضابطے ہیں، انڈین کونسل سے تنسیخ کی ڈگری جاری ہوتی ہے، وہ بھی لے لی ہے تو آپ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں. جو یہ کتے ہیں اور جو یعنی ایذا پہنچانے والے ہیں اور بچوں کو کاٹ رہے ہیں، اور پھر بہت سارے ہاسپٹلز میں ان کی ویکسین بھی دستیاب نہیں ہے. چند ایک ہاسپٹل ہیں جو مہنگے ہیں اور ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا، وہاں پر اس کی ویکسین موجود ہے. سرکاری اسپتالوں کا تو حال بہت برا ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں اور زیادہ برے حالات ہیں. ایون یہ کہ بہت سے لوگوں نے ہمارے پاس مساجد کی تصاویر آئیں جو گاؤں دیہاتوں میں ہیں،
اور وہاں پہ راستے بھی مسدود ہوتے ہیں اور ख़راب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عشاء میں اور فجر میں لوگ بہت کم آتے ہیں. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ کتوں کی بہت بھرمار ہے اور وہ لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں. تو شہروں میں بھی یہ سچویشن ہے, بہت ساری گلیوں میں یہ سچویشن ہے, اور شاید گورنمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے, کوئی آرڈیننس نکالا ہے. ٹرکی میں کتے کیوں نہیں کاٹتے لوگوں کو؟ Sorry? ٹرکی وغیرہ میں کتے اسی طرح استنبول میں اسٹریٹ ڈاگ وہاں کتنے کیوں سارے نہیں ہوتے کاٹتے؟ کیونکہ وہاں بچے پتھر نہیں مارتے نا, ماں باپ ان کو سکھاتے ہیں بچپن سے. ہمارے یہاں تو بچوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے یہاں پہ بیچارے وہ کتوں کی دمیں کٹی ہوتی ہیں, زخمی حالت میں گھوم رہے ہوتے ہیں, گاڑی والے ان پہ گاڑی چڑھا کے چلے جاتے ہیں. یہاں تو آپ کتوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو انسان کو پتھر مار رہا ہے. یہاں تو گاڑی, کسی کی گاڑی باہر کھڑی ہے, اس کو لوگ اسکریچ کر کے جا رہے ہیں. یہاں تو عجیب سچویشن ہے نا. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی جانور آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور وہ بالفرض, یعنی جس طرح پاگل ہو جاتے ہیں کتے, وہ تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے, تو جو اس علاقے کا ناظم ہے, چیئرمین ہے یونین کونسل کا, وہ ذمہ دار ہے. اگر وہاں پر ایسا کوئی کتا موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے یعنی پکڑ کر باقاعدہ طور پر علاج گاہ میں لے کر جائے, یا جو بھی اس کا کرائٹیریا ہے. اور علماء کرام کو آپ کی طرف سے یہ میسیج جانا چاہیے کہ وہ اویئرنیس دیں, اسکول ٹیچرز اویئرنیس دیں بچوں کو. ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا کہ اگر کہیں کتا ہے اور وہ بھونک بھی رہا تو تم یہ پڑھ کے گزر جاؤ, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور ہم نے جس کو سکھایا اس نے یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے, سورہ کہف میں ذکر ہوئی ہے کہ ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یعنی چوکیداری کے طور پر بیٹھا ہے. تو جب بھی یہ پڑھتے ہوئے گزرا ہے, کوئی بچہ بھی اگر گزرا ہے تو وہ اس کو بالکل ریئیکٹ نہیں کرتا ہے, اور نہ بھونکتا ہے نہ بھاگتا ہے. اور یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارے تو اویئرنیس ہی نہیں ہے نا. جانوروں سے پیار کس طرح کرنا ہے, یہ بچپن سے بچوں کو سکھائیں. ایک سوال آیا ہے, میں چاہتی ہوں اگر اس میں سب, تاکہ ہم جلدی سارے پہلے اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں, وہ صرف مختصر ایڈ کرتا ہوں. اس میں دیکھیں ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو کتے ہیں نا, ان کو پکڑ کر ان کنٹریز کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ وہاں پر ان کی کوئی یوٹیلائزیشن موجود ہے. بالخصوص چائنا اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اگر سرکاری سطح پہ اس کا کوئی اہتمام کیا جائے, ان کو پکڑ کے وہاں پہ فروخت کیا جائے, تو ایک صورت میں اس کا جواز ہو سکتا ہے. حالانکہ حرام اشیاء کی بیع عمومی طور پہ جائز قرار نہیں دی جاتی, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ایک سوشل ایشو ہے, تو اس میں اگر کوئی گنجائش بن سکے کام ہو سکتا ہے. ثانیاً اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سرکاری سطح کے اوپر, یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے, سرکاری سطح پر اگر اس طرح کی بہت ساری کمپلینس آتی ہیں, جس طرح سے بات ہوئی, میں نے خود تعلیمی اداروں میں دیکھا ہے جو گورنمنٹ اسکولز اور کالجز ہیں, بڑی بڑی ان کی عمارتیں ہیں, اس میں متعدد کتے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, زخمی حالتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, جو بچوں کے لیے بھی تھریٹ ہے, وہاں کی فیکلٹی کے لیے بھی تھریٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت کے اندر ہوتا یہ کہ میونسپلٹی والوں کو باقاعدہ اپلیکیشن دی جاتی ہے, وہ آتے ہیں, یا تو ان کو پکڑتے ہیں یا ان کو پھر انجیکشن وغیرہ دے کر مارتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہو تو یہ بالکل جائز ہوگا. ہاں, فرد ذاتی کیپیسٹی کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ گن لے کر گھومتا رہے اور جگہ جگہ کتے نظر آئے تو شوٹ کرتا رہے. فرد کی سطح پر نہیں ہوگا, سرکاری سطح پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. فضل سبحان صاحب یہ بھی, اور اس پر بھی بتائیے گا. ایک اور سوال آیا ہے, بہت میری ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. بچی نے ایک انسٹاگرام پہ مجھے سوال بھیجا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ٹک ٹاک لائیو کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ وقفے کے بعد پوچھ لیں فضل سبحان صاحب, وقفے کے بعد, تاکہ آپ کو پورا ٹائم ملے. اور یہ ہے بھی بہت امپورٹنٹ. لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد حاضر ہو. ویلکم بیک, ایک بار پھر خوش آمدید. اور جہاں سے ہم بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا کر گئے تھے کہ فضل سبحان صاحب نے ایک جواب دینا تھا. طاہرہ آپ کی آواز یہاں آ رہی ہے اور کچھ ایک چیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, جزاک اللہ. فضل سبحان صاحب, ٹک ٹاک لائیو کی کمائی, ویسے تو ہم اوور آل سوشل میڈیا کی کمائی پر بھی اس پر پچھلے سال بھی بات کر چکے ہیں, لیکن جو بچی نے مجھ سے پوچھا انسٹاگرام پہ, وہ ٹک ٹاک لائیو کی کمائی کے بارے میں, کیا حلال ہے یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب ہوتی ہے, میری امت کے فتنے کا سبب مال ہوگا. اچھا. اسی لیے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا, بہت کم لوگ سود کے ذرات سے اور شبہات سے بچ پائیں گے. اسی لیے سود یا کسی بھی حرام کو ری نیم کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی. ٹک ٹاک لائیو ہو یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا ای لرننگ پلیٹ فارمز ہو, اس میں بنیادی طور پر ایک تو میوزک, دوسرا خواتین کی تصاویر, تیسرا فحاشی اور یانیت کو پروموٹ کرنا. پیسے کمانے کے لیے گھریلو خواتین بھی پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کرتی ہیں, یہاں تک کہ بوڑھے لوگ
صرف پیسہ کمانے کی غرض سے وہ اپنی معاشرتی اقدار کو ملیامیٹ کرتے ہیں، اپنی مسلم آئیڈینٹی اور تشخص کو پامال کرتے ہیں۔ ہم اپنے آنے والے بچوں کو کیا ٹرین سیٹ کر کے دے رہے ہیں، اور جس طرح بھی بات ہوئی کہ اس میں گفٹ کے نام پر لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، تو کوئی کسی کو لاکھوں کا گفٹ کیوں دے گا؟ اس کے پیچھے اس کا ایجنڈا ہوگا، اس کے پیچھے معاشرے میں اس کی اسلام کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی۔ دیکھیں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الکہف کی تفسیر لکھی اور اس کا نام رکھا معرکہ ایمان اور مادیت، ایمان اور مادیت کا ٹاکرا۔ اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیوں چھوڑا؟ تعیش، عیش و عشرت کی وجہ سے۔ جب انسان سہولیات اور مراعات کے چکر میں پڑتا ہے، یعنی یہ پیسے جو لاکھوں ہیں یہ آپ اچھے کام میں یوز کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں یوز وہ لگژری لائف اسٹائل کے چکر میں پیسے کمانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں۔ اسی لیے یہ شریعت کی نظر میں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمائی حرام ہے لیکن جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، دونوں طرف سے ظاہر سی بات ہے۔ اچھا اسی میں ٹک ٹاک پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو دینی اعتبار سے بہت اچھی ہوتی ہیں، رمضان کے اندر اتنی وائرل ہوئی بھی ہوتی ہیں، کیا وہ بھی غلط ہے پھر؟ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جیسے خلا کی بات بھی ہوئی تھی نا، تو وہاں بھی نیتوں ہر کو، چیز میں نیت والا فیکٹر، نیتوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جہاں پر 78% ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی بات ہوئی، وہاں پر یہ بھی تو ہیں کہ مردوں کی طرف سے خواتین پر وائلنس اور تشدد ہوتا ہے۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، ہزاروں لوگ ہم سے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ جب بھی ہم سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی رابعہ بصریہ بنے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور یہی مرد مختلف عورتوں سے تعلقات قائم کر رہا ہوتا ہے، یہ بدنظری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہاں پر شریعت نے جو خلا کا اختیار دیا، آپشن دیا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ تو ایک عالم کی بات ایک خاص سیناریو میں ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک میں جو اجازت اس عورت کو دی گئی، تو ایسی عورتیں وہ بے شمار ہیں جن کے مرد نان نفقہ نہیں دیتے، جن کے مرد اور عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے ان کو جلانے کے لیے اپنی وہ چیٹ دکھاتے بھی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو جو حق شریعت نے دیا ہے وہ ہم ان سے نہیں لے سکتے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور آخری بات میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ عورت تو وہ ذات ہیں جس کی سفارش رب نے قرآن میں کی، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اسی لیے اگر ہر زاویے سے بات عوام کے سامنے آئے گی، مرد یہ پوچھے کہ بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے، اور بیوی یہ پوچھے کہ مرد کا مجھ پر کیا حق ہے۔ یہاں پر دانش بھائی اگر یہ پوچھیں گے مردوں کے عورتوں پر حقوق کیا ہے، اور رابعہ بہن پوچھے گی کہ جی عورتوں کے مردوں پر حقوق کیا ہے، قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح۔ میں یہ مسئلے مفتیوں سے پوچھوں کہ میرے باپ کا مجھ پر، میری بیوی کا مجھ پر، میری اولاد کا مجھ پر، میرے مقتدیوں کا مجھ پر کیا حق ہے، تو معاشرہ سدھار کی طرف چلا کیا بات ہے۔ یہ لائیو کال ہے ہمارے ساتھ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے 5 روزہ تراویح ہوتی ہے، 10 روزہ ہوتی ہے، 15 روزہ ہوتی ہے، تو یہ تراویح ہم پڑھ لیں تو ہماری تراویح کمپلیٹ ہو جائے گی یا بعد میں پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن تو ہم پورا سن لیں گے؟ تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ بالکل صحیح، 5-6 دن میں جو تراویح ختم ہو جاتی ہے، ہم پورا قرآن جب ختم کر لیتے ہیں تو کیا باقی دنوں میں تراویح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح جو ہے وہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بونس ہے۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر روز رات کا آخری پہر عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہوتا ہے جو تہجد کی نماز کہلاتی ہے، قیام اللیل کہلاتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کو گھریلو کام ہوتے ہیں، معاش کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر نفسانی آرام، نفس و آرام چاہتا ہے،
تو نہیں اٹھ پاتے اور نہیں پڑھ پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا فرمایا ہے, اور اس میں وہ جو رات کی تہجد ہے وہ پھر ارلی آ جاتی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ تراویح بھی پڑھ لیجئے. تو تراویح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا, یعنی وہ آپ سمجھ لیں بونس والا سسٹم ہے کہ عام دنوں میں جو آپ کو فرض کا ثواب مل رہا ہے, رمضان میں آپ کو نوافل کا وہ ثواب عطا ہو جاتا ہے. تو اس کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے کون سا جتن کیا جائے, یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے کہ رمضان المبارک میں پہلا عشرہ اپنی شاپ کھول لوں مارکیٹ میں اور باقی 20 دن نہیں کھولوں تو کام تو چل جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, پورے سال کا ہم نے اسی پر دار و مدار کرنا ہے, یہ سیزن آیا ہے ہمارا, ہم نے خوب کمانا ہے, دل جمی سے کمانا ہے, خوب محنت کر کے کمانا ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, آگے نکلنے کی کوشش کرو, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بھلائیوں میں اور نیکیوں کی رغبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, مقابلہ کرو, مسابقہ کرو. تو آپ 3 دن 5 دن پہ اکتفا نہ کیجئے, آپ کوشش کیجئے کہ روزانہ آپ اس کو اویل کریں, کیونکہ ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. دن روزے کے لیے ہے اور رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ہے, قرآن کی سماعت اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے. اور اس کو پھر عام طور پر ایک جس طرح بھی انہوں نے کہا نا تراویح ہو جاتی ہے, بھئی آپ ایک دن پڑھیں گے تو بھی تراویح ہو جائے گی, لیکن باقی دنوں میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا نا, آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. آگے بڑھیں گے سب متفق ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے, ہمارے ہاں ایک بحث یہ بھی آتی ہے 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں. میں پوچھتا ہوں آپ پڑھتے ہیں؟ پڑھنی ہے بھائی پڑھو تو صحیح, کم از کم پڑھو تو صحیح. بھائی وہ کہتے ہیں جب آپ لوگ متفق ہی نہیں ہو رہے تو ہم نہیں پڑھ رہے, پھر یہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا. پھر بولو مہدوی صاحب آپ کچھ کہیں گے اس میں؟ میں پڑھیں 8 یا 20 سوال کو ایڈریس کر لوں کہ اس کا کالر کا جو کویسچن تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے ارننگ نا. ٹک ٹاک لائیو صاحب نے ہاں بڑی کلیئر اس کی وضاحت کر دی, لیکن میں سے مختصر ایک جزیہ ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ کرنسی نوٹس پر ایک زمانے میں بڑا اختلاف رہا, ایک زمانے میں لائیو ٹیلی ویژنس کی جو ٹرانسمیشن تھی اس پر بھی اختلاف رہا. تو دور جدید کے کچھ ایشوز ہیں جن کو ہمیں سمجھ کے کچھ انڈرسٹینڈنگس اس میں لانی چاہیے. ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی کوئی ویڈیو اگر اس میں کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے, جس میں بے حیائی ہے, بے غیرتی ہے, بد نظری ہے, کسی کی تحقیر ہے, کسی کی تنقیص ہے, کسی کو بے عزت کرنا ہے, اگر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, آپ اپنی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اچھا کانٹینٹ لے کر آنا چاہتے ہیں, آپ لائیں, اس کی ارننگ بالکل آپ کے لیے جائز ہوگی. بس صرف اگر اس میں وہ والی شرعی قباحتیں ہوئیں تو وہ ناجائز ہو جائے گی. یہ اصولی ایک بات ہے اس میں. جو تراویح کا بھائی نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے یہ سوال کیا جی میں 6 دن میں ختم قرآن کر لیتا ہوں, اس تراویح کو پڑھ لیتا ہوں, باقی 30 days, تو حضرت نے اس کی وضاحت کر دی. اس کا تعلق پورے قرآن پاک کے سننے سے نہیں ہے. پورا قرآن سننا الگ فضیلت کی بات ہے, اور 30 دن یا 29 دن پوری تراویح پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اگر 6 دن میں قرآن پاک کا تکملہ کر لیا بہت اچھی بات ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مینس کہ 24 days جو ہے آپ آزاد ہیں, آپ کو 24 دن کی تراویح پڑھنی پڑے گی, آپ اپنے طور پہ پوری پڑھنی پڑے گی, اور اسے پوری پڑھنی پڑے گی. دیکھیں 20 کی جو تعداد ہے ہمارے یہاں جو اہل سنت والجماعت ہے اس میں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ 20 پڑھیں, لیکن اگر کوئی 8 پڑھ لیتا ہے, 12 پڑھ لیتا ہے, اور ہمارے فقہاء نے تو 24, 28, 40 اور 42 تک کا ہنسا دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کو حاصل کر سکیں. چلو ہماری بچت یہاں یہ تراویح کے اوپر چھوٹی سی بات ہے کہ جو 6 روزہ یا 10 روزہ تراویح اکثر ہوتی ہے, اس میں ایک بات کا خیال رکھا جائے, وہ قرآن اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ فرمایا رب قارئ القرآن والقرآن یلعن, بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رتل القرآن ترتیلا ای جود القرآن تجویدا, قرآن کو تجوید سے پڑھنا کہ ایک ایک حرف پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آئے, سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے, اور اس کو بوجھ نہ سمجھے. 5ویں پارے کے آخری رکوع میں منافقین کی ایک نشانی یہ ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ, گویا کہ ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. یعنی اگر وہ اپنی ڈیوٹی میں 10 گھنٹے بھی کھڑا رہتا ہے, یوٹیلیٹی اسٹور پر چیز سستی لینے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا ہے, تراویح کے لیے وہ بیٹھے رہتے ہیں, پہلی رکعت میں جیسے ہی رکوع ہونے لگتا ہے وہ آ کر رکوع میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کو بوجھ نہ سمجھیے, اس کو عبادت سمجھیے, اور روحانیت کے ساتھ آپ نماز اور تراویح کو ادا کیجئے. زندگی میں پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے. انشاءاللہ. ٹک ٹاک لائیو والے معاملے پہ بات کریں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ
मुफ्तियान कराम की बात से इत्तेफाक करते हुए और उसको आगे बढ़ाते हुए, ये बात तो हो गई ना कि बेहयाई का कोई कंटेंट है, कोई गैर शरई कंटेंट है, वो अलाउड नहीं है, ये तो सभी तस्लीम करते हैं, लेकिन हमें इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम इस वक्त जो सोशल मीडिया की इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा हलाल इनकम मौजूद है और हमारे बहुत सारे जवान इसको कमा रहे हैं और अपने घर बार पे उसको आगे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं उस पर। तो ऐसी सूरत में उसमें ख़ुद उनके पास ये ऑप्शन होता है जो हमने सुना हुआ है कि आप उसमें भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि कौन सी एड्स आपके पास आएँ और कौन सी ना आएँ। तो उसमें जो मुखर्रबुल अखलाक जो एड्स हैं उसको आप खुद ब्लॉक कर सकते हैं फ़िल्टर लगाकर। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है तो वो बिल्कुल जायज़ है। देखिए एक ज़माना था कि जब माइक आया तो पहले उसको हराम कहा गया, उसके बाद फिर खुद उस पर तकरीर हुई, फिर उसके बाद कैमरे को हराम कहा गया, उसके बाद फिर उस पर कैमरे के सामने आए, टीवी को हराम कहा गया, फिर टीवी भी हर एक के सामने आया, फिर उसके बाद मसलन यूट्यूब को हराम कहा गया, फ़र्ज़ कीजिए उस जैसी किसी चीज़ को, और आज कितने ही उलमा कराम के अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको वो मोनेटाइजेशन करके कमा रहे हैं। तो इसमें बैलेंस होने की ज़रूरत है। ये कि उसमें बहुत सारी हलाल इनकम भी है, जैसे कि प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, जैसे कि उसमें हलाल इंटरटेनमेंट भी मौजूद है, बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा मौजूद है, बच्चों की सीखने के लिए मौजूद है। तो वो सारी इनकम हलाल है अगर वो मुखर्रबुल अखलाक ना हो और दीनी मफसदा लाजिम ना आता हो। दूसरा ये कि वो जो सवाल किया गया था कि कुत्ते काट लेते हैं उसके बाद क्या उनको मार देना, तो उसमें आपने फरमाया कि हमें आवाम को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो जानवरों के जो हुकूक़ हैं, वो तो बात सही है, लेकिन देखिए आवाम को बहुत ट्रेन किया जा चुका। असल में हुक्मरानों को बात करने की ज़रूरत है कि जो इस शहर पर हाकिम है, क्या उसे इतना एहसास नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे कुत्तों के काटने से मर जाएं या उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए, फैमिली इतनी स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाए, दवाइयाँ मौजूद ना हो, कुत्ते के काटने से बच जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, गड्ढे में गिरने बच जाएंगे तो गटर में गिरेंगे, वहाँ से गिरने से बच जाएंगे तो कोई अगवा करेगा, वहाँ से गिरने बच जाएंगे तो कोई मोबाइल स्नैचर आ जाएगा, वहाँ से बच जाएंगे तो कोई डंपर आ जाएगा मारने के लिए, उससे बच जाएंगे तो कोई ट्रक कुचल कर चला जाएगा। तो कहाँ जाए बेचारी आवाम? उससे भी बच जाएंगे तो गैस सिलेंडर के धमाके, गैस सिलेंडर के धमाकों से पूरी पूरी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि वो सड़क पे जो चलने वाला बेचारा जानवर है उसको मैं कुत्ता कहूँ या किसी और के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि जो इस वक्त हम पर हाकिम होते हुए उसे एहसास नहीं कि उसकी रियाया पर क्या गुजर रही है। जो तो गैस सिलेंडर का मेदवी साहब बहुत अच्छी बात की, जो धमाका हुआ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम जौहर में थे हमें आवाज़ आई नाज़माबाद के धमाके, हम गुलशन में थे हमें धमाके की आवाज़ आई। तो मैंने किसी से कहा कि सिर्फ एक जगह धमाके की आवाज़ नहीं जाती और वो है ऐवान जी, बाकी हर जगह धमाके की आवाज़ भी जाती है और नुकसान भी जाता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आज की इस नशिस्त का, बहुत अच्छी मुफीद गुफ्तगू हुई एंड आई होप कि इससे कुछ ना कुछ बेहतरी हो। उलमा कराम का बहुत शुक्रिया। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।